وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، خبردار ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرو، خبردار ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرو۔ غیبت کی تعریف میں اپنے بچوں کو دہرانے کے لیے کہہ دیتا ہوں۔ غیبت کسی شخص میں موجود عیب کا اس کی عدم موجودگی میں بیان کرنا۔ اگر عیب نہیں ہوگا تو یہ تہمت ہو جائے گی۔ کسی شخص میں موجود عیب کا اس کی عدم موجودگی میں بیان کرنا کہ اگر وہ سن لے تو اسے برا لگے، یہ غیبت ہے۔ اور غیبت کرنا اپنے سگے بھائی جو مر چکا ہو اس کی بوٹی کھانے کے مترادف ہے، کراہت آتی ہے۔ غیبت کرنے والا بھی کل مفتاب، سامع الغیبہ کل مفتاب، غیبت سننے والا اور غیبت کرنے والا دونوں برابر ہے۔ غیبت کرنے اور سننے والا دونوں برابر ہے۔ غیبت اگر کوئی شخص کر رہا ہے اور دوسرا سن رہا ہے تو دونوں کا حساب ایک ہی ہے، لہذا فوراً ٹوکنا پڑے گا، بھائی کوئی اور بات کرو، وہاں سے اٹھنا پڑے گا، اسے ٹوکنا پڑے گا، وہ مجلس ترک کرنا پڑے گی جہاں غیبت ہو رہی ہو، اس لیے کہ غیبت تو یہ کر رہا ہے، عذاب میں ہمیں شریک کر رہا ہے۔ ایک بہت بڑے عارف کی ایک شخص نے غیبت کی، تو جب انہیں معلوم ہوا کہ اس نے میری غیبت کی ہے تو اپنے گھر پہنچ کر اپنے بیٹے سے کہنے لگے کہ ہمارے گھر میں جو سب سے قیمتی قالین ہے اسے پیک کرواؤ، اسے بندھواؤ۔ اور سب سے قیمتی قالین کو پیک کروا کر اس عارف نے اس شخص کے گھر بھجوایا جس نے غیبت کی تھی۔ وہ کہنے لگا کیا ماجرا ہے بھائی، کس خوشی میں یہ قالین بھجوایا مولانا نے؟ تو کہا پیغام دینا اسے کہ تم نے میرے اوپر احسان کیا ہے۔ روایت ہے، معصوم کی حدیث ہے، غیبت کرنے والا اپنی ساری نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں منتقل کروا دیتا ہے جس کی غیبت کر رہا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا تم نے میرے اوپر احسان کیا ہے کہ اپنی نیکیاں مجھے دے دی، اور جتنی برائیاں اس کے نامہ عمل میں ہیں وہ سب ادھر شفٹ ہو جاتی ہیں۔ تو تم تو بڑے بہن محسن ہو، میری غیبت کر رہے تھے، تو تمہیں تو بہترین قالین گفٹ ہونا چاہیے۔ قیامت میں جب نام ہاتھ میں آئے گا، معصوم فرما رہے ہیں، تو دیکھ کر کہے گا یا اللہ میں نے تو قتل نہیں کیا، یا اللہ میں نے تو چوری نہیں کی ہے، میرے نامہ عمل میں قتل اور چوری لکھی ہوئی ہے۔ جواب دیا جائے گا تم نے جس کی غیبت کی تھی اس نے قتل کیے ہوئے ہیں، اس نے چوریاں کی ہوئی ہیں، تم سے زیادہ بیوقوف کوئی تھا ہی نہیں کہ تم اس کی غیبت کرتے رہے اور اس کے برائیوں کا اپنے نامہ اعمال میں لیتے رہے۔ کتنا خراب سودا ہے، کتنا خطرناک مرحلہ ہے۔ غیبت کرنے والا اگر توبہ نہیں کرے، تھکے نہیں، غیبت کرنے والا اگر توبہ نہیں کرے تو دوزخ میں سب سے پہلے جائے گا، اور توبہ کر لے تو جنت میں سب سے آخر میں جائے گا۔ توجہ کر لی؟ غیبت کرنے والا اگر توبہ نہیں کرے تو دوزخ میں سب سے پہلے جائے گا، اور توبہ کر لے تو جنت میں سب سے آخر میں جائے گا۔ دھپا تو لگا لیا اپنے اوپر، مولانا خطرناک کر دیا مسئلہ، اب اس کا جبران کیا ہے، اس کا ازالہ کیا ہے؟ اس کا ازالہ ہے تین چیزوں کی صورت میں، اس کا ازالہ ہے۔ اگر میں نے کسی کی غیبت کی ہے تو اس کا تین چیزوں کی صورت میں ازالہ ہے۔ سب سے پہلی چیز، اس کو ڈھونڈوں اور جا کے معافی مانگوں، مجھے معاف کر دو میں نے غیبت کی تمہاری۔ اب اس کے بدلے میں وہ چپتا ہوا جملہ کہے، ذلیل کرے، ناراض ہو، گھر سے نکلنے کا کہے، کچھ بھی کہے برداشت کرنا پڑے گا، کچھ بھی کہے برداشت کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلا مرحلہ، نہیں مل رہا، کیا کروں، نہیں مل رہا، دور ہے، رابطہ نہیں ہو رہا، کیا معلوم کہ رابطہ ہونے تک میرا دم نکل جائے اور قیامت میں میرے نامہ عمل میں تبدیلیاں ہو جائیں۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ اس کے لیے استغفار کیا جائے، اس کے لیے استغفار کیا جائے۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے استغفار کے ساتھ کہ اس کی جتنی مرتبہ غیبت کی ہے، جتنے لوگوں میں کی ہے، اتنے ہی لوگوں میں اس کی تعریفیں بھی کی جائیں، اس کی اچھائیاں بھی بیان کی جائیں، اور اتنی اس کی اچھائیاں بیان کی جائیں، اتنی اس کی تعریفیں کی جائیں کہ اس غیبت کا ازالہ تصور کیا جائے۔